الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان تجتنبو، اگر تم بچو، اجتناب کرو، کبائر ما تنہون عنہ، اس میں سے بڑے بڑے سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے ڈھانک دیں گے۔ ڈھانپنا جو ہوتا ہے یا ڈھانکنا، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَنُدْخِلْكُمْ اور تم کو داخل کریں گے، مدخلاً کریما، عمدہ داخل کیے جانے کی جگہ پر۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ مثلا پہلی چیز ہے جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے۔ یہاں لکھا نہیں ہوا کون سی چیز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اب ہم کو قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا کس چیز سے روکا گیا ہے۔ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ مثلا بہت مشہور آیت ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہاں تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، احسان کا، اور قریبی لوگوں کو کچھ دینے دلانے کا۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَيَنْحَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ ہی کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، منع کرتا ہے کس چیز سے؟ فحش کے ارتکاب سے، بغی برائی یا زنا یا بدکاری کے ارتکاب سے، اور تیسرا لفظ کیا آیا ہے جی؟ منکر سے۔ اب یہ منکر تو ہر وہ چیز ہے جو ناپسندیدہ ہو۔ یہاں تین چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن کو ہم کھنگا لیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزوں میں تذکرہ ہے۔ سب سے زیادہ تو روکا گیا شرک سے، روکا گیا ہے جھوٹ سے، روکا گیا ہے والدین کو تکلیف پہنچانے سے۔ ایک لمبی فہرست بن جائے گی جس چیز سے روکا گیا ہے۔ سود سے روکا گیا ہے، شراب سے روکا گیا ہے، جادو سے روکا گیا ہے، گن ڈالیے آپ، لمبی فہرست بن جائے گی۔ یہ تو میں نے آپ کو بڑی بڑی چیز گنائی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکا گیا ہے۔ مثلا یہ طے نہیں کہ کیا چیز وہ ہوگی، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔
ہم بہت تیز ہنگامہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں شور کرتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف پہنچتی اس سے بھی روکا گیا ہے۔ ہم اپنے گھر کے باہر گندگی چھوڑ دیتے ہیں، گھر تو صاف کر لیتے ہیں، گھر کے باہر گندگی چھوڑ دیتے ہیں، راستے پہ لے جا کر کے کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں، اس سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم شمار کریں گے تو ہر وہ چیز جو غلط ہے اور جو تکلیف دہ ہے اس سے ہم کو روکا گیا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ سب یکساں اور برابر نہیں ہیں۔ شرک ایسی چیز ہے جو سب سے سنگین ہے، زنا ایسی چیز ہے جو سب سے سنگین ہے، سود ایسی چیز ہے جو سب سے سنگین ہے، ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے جو سب سے سنگین ہے۔ تو جو بہت بڑی ہے، عظیم ہے، سنگین ہے، خطرناک ہے یا زیادہ نقصان دہ ہے وہ کہلاتی ہے کبائر۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ کبائر۔ اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو معمولی ہو، ہلکی ہو، جیسے غلطی سے کوئی حرکت ہو گئی، ہمارا ارادہ نہیں تھا، روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہم کو منع کیا گیا ہے کہ پانی نہ پئیں، کھائیں نہیں، ہے نا؟ لیکن اگر ہم غلطی سے کھا لیتے ہیں تو وہ غلط عمل تو ہے لیکن وہ معاف ہے، ہلکا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اسی رمضان میں اگر ہم جان بوجھ کے کھاتے ہیں تو اس کو بھی کہیں گے ہلکا عمل ہے۔ ایک ہی عمل کر رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک غلطی سے ہو گیا، بھول چوک سے ہو گیا، اور دوسرا جان بوجھ کے اہتمام سے ہوٹل میں پردہ لگا کے کھاتے ہیں، اس کو بھی کہیں گے چھوٹا گناہ ہے۔ تو اب جان بوجھ کے کوئی گناہ کیا جائے تو وہ بڑا کاؤنٹ ہوگا، غلطی سے ہو جائے تو وہ چھوٹا کاؤنٹ ہوگا۔ ہم جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دیں، بدلے میں ہم کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ وہ بڑا مانا جاتا ہے۔ ہم کسی کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، شکار کرنا چاہ رہے تھے، غلطی سے کسی کو گولی لگ گئی تو اب اسے بڑا گناہ نہیں سمجھائے گا، اس سے چھوٹا سمجھا جائے گا، اور اس پر یہ ہے کہ معاوضہ دے کر کے اور تاوان دے کر کے اور دیت دے کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ فرق ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی چیزوں سے روکا گیا ہے، جو چیز بھی گناہ کہلاتی ہے، ہر چیز کا لیول ایک نہیں ہے، ہر چیز کا لیول الگ الگ ہے۔ اب الگ الگ لیول ہے تو اس لیول کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ اگر بڑی چیز ہے تو وہ سنگین بات ہو جائے گی، چھوٹی چیز ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اگر بڑے بڑے سے جس سے ہم کو روکا گیا ہے رک جائیں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈھانپ دے گا جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، سیئات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ کو۔ ہاں، گناہ صغیرہ بولتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کو اللہ کیا کرے گا؟ ڈھک دے گا، یعنی اس پر باز پرس نہیں کرے گا، اس پہ سزا نہیں دے گا۔ اب یہ چیز اللہ کی ایک طرح سے رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی سزا دی جائے، بڑی ہوئی تو، چھوٹی ہوئی تو۔ لیکن بڑکپن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بڑی غلطی ہو تب تو مواخذہ کیا جائے، چھوٹی غلطی ہو تو نظر انداز کیا جائے۔ خود ہم لوگ اپنے خادموں سے، ملازموں سے، غلاموں سے کام لیتے ہیں، اب وہ بڑا اچھا ہے، ہر کام وقت پہ کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی غلطی کر دی تو اس پہ ہم مواخذہ کرتے ہیں یا اس کی ساری خدمات کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، چلو یہ چھوٹا سا معاملہ ہے، اس پہ کیا اس کے پیچھے پڑیں۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، یہی معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی گرفت کریں گے تو یہ چیز اس کے لیے بھی باعث تکلیف ہوگی اور اپنے بڑکپن کے لیے بھی وہ بہت زیادہ زیب نہیں دیتا۔ یہ بات میں صرف آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا
محتاج ہے کہ وہ اس طرح کے لامحالہ کرے. مالک لوگ تو کہیں کہیں محتاج ہوتے ہیں کہ اچھا نوکر ہے، پتہ نہیں دوسرا ملے گا نہیں ملے گا، چھوٹی چیز کو نظر انداز کرو، کام چلاؤ اس سے. اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑتا نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ اس کے غصے پر اس کی رحمت غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے. اور اس نے تو قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے. کیا ڈکلیئر کر دیا ہے دوسری جگہ؟ کہ اتنا ہی نہیں کرتا کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے آگے وہ دیتا بھی ہے. بہت مشہور آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اب ہم نے نیکی کی تو نیکی کا اجر تو ہمارا حق ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمارا گناہ بھی مٹا دیا جائے یہ حق تو نہیں ہے. لیکن اللہ سے فضل اور رحمت سے اس کو مٹاتا بھی ہے، یعنی ڈبل ڈبل دیتا ہے. ایک تو نیکی کا جو اجر ہے وہ دیتا ہی ہے، اور جو برائی ہے اس کو بھی مٹا دیتا ہے. اور اسی معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں. تو یہاں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے، ہاں دیکھیے رجوع ہونے کے بعد میں کہ رجوع ہونے سے پہلے، سوال بالکل بر وقت ہے اور برحق ہے. لیکن جہاں تک رجوع ہونے کا تعلق ہے، رجوع ہونے کے لیے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا. آپ توبہ کریں گے تو شرک نہیں معاف ہوگا، آپ توبہ کریں گے تو والدین کی نافرمانی نہیں معاف ہوگی، آپ توبہ کریں گے تو شراب پینا معاف نہیں ہوگا، سب معاف ہوگا. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ توبہ اگر نہیں بھی کریں تو چھوٹے چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے گا. یہ ہے مطلب. اب آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھیے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. حدیث میں کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ انشقاق کی کہ حساب یسیر لیا جائے گا، آسان حساب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ دیا یہ آسان حساب کیا بلا ہوگی؟ حساب تو حساب ہے، ہر چیز پوچھی جائے گی، ہر چیز کو چیک کیا جائے گا، آسانی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کچھ کسی نے کیا ہوگا وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، اس کو دکھایا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ سوال جواب نہیں کرے گا. اگر سوال جواب کیا تو وہ پھنس جائے گا، جواب نہیں دے پائے گا، مارا گیا. ہاں بس یہ ہوگا کہ ہاتھ میں دکھا دیا، اس کو احساس ہو جائے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. دوسرے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی. تو اگر یہ حدیث ہم نے اور آپ نے سنی ہے تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں گی انہیں کو چھوڑا جائے گا. کوئی شرک کر کے جائے گا، زنا کر کے جائے گا، تھوڑا چھوڑ دیا جائے گا. ہاں اس پہ اگر توبہ کیا ہے، اس کے تلافی کی کوشش کی ہے تو چھوڑا جائے گا. لیکن اس طرح کی جو معافی کی باتیں ہیں وہاں عام طور سے اللہ کے رسول نے صراحت کی ہے. جیسے یہ بات کہی گئی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انسان جو کچھ کرتا ہے جمعہ کے اہتمام سے وہ معاف ہو جاتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو کچھ کرتا ہے معاف ہو جاتا ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز تک جو کچھ کرتا ہے معاف ہو جاتا ہے. تو وہاں معافی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جب تک کہ وہ بڑے بڑے گناہ سے اجتناب کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب چھوٹے چھوٹے گناہ کی مثال میں نے پہلے دی ہے. ہم بد نظری کرتے ہیں، یہ بڑا گناہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں زنا بڑا گناہ ہے. تو بد نظری سے اللہ درگزر کر سکتا ہے، اس لیے کہ عملاً کوئی نقصان اسے پہنچا نہیں.
لیکن زنا سے تو اس کی عزت داغدار ہو جاتی ہے، وہ درگزر نہیں کرے گا، اس پہ تو گرفت کرے گا۔ ہاں ایک راستہ صرف قرآن میں اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ پہ اگر دنیا میں سزا دے دی گئی، جس کو کہتے ہیں حدود نافذ کرنا یا تعزیر نافذ کرنا، وہ سزا دے دی گئی تو وہ کفارہ بن جاتی ہے، پھر قیامت کے دن وہ سزا اس کو نہیں ملے گی۔ ہاں دعا سکھائی گئی اسی لیے کہ کم سے کم اس وقت بے عزتی سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ صرف دیکھ کر کے چھوڑ دیا گیا، ورنہ پوچھ دیا جاتا سب جان جاتے یہ تو یہ بلنڈر کر کے آیا ہے، لیکن چھوڑ دیا گیا، کسی کو نہیں معلوم کیا ہے، یہی سمجھیں کہ ہاں معاملہ اس کا صاف صاف ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جنت میں، یہ ہے۔ تو کہا گیا کہ جی حدود کا نفاذ ہاں سے وہ گناہ ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی سزا ہاں ختم ہو جاتی ہے، ہاں توبہ سے بھی وہی چیز ہوتی ہے۔ توبہ سے بھی وہی ہوتی ہے، لیکن حدود اور توبہ میں فرق ہے۔ توبہ کا تعلق اللہ سے ہمارے معاملات یا تعلق کا ہے، اور حدود کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عام انسان یا سماج سے ہمارے تعلق اور معاملات کا ہے۔ حدود نافذ کن معاملات میں کی جاتے ہیں؟ جس کے برے اثرات لوگوں پہ پڑتے ہیں۔ نماز کے معاملے میں کوئی حد ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا راز تعلق اللہ سے، لیکن شراب کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، کیا کسی پہ غلط الزام لگانے کے معاملے میں جسے قذف کہتے ہیں، حد قذف، ان معاملات میں حد ہے نا۔ قتل کے معاملے میں تو یہاں عام انسانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، ان سے ہمارے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے یہ ہے، اور اس پہ روک لگانے کے لیے یہ ہے نا۔ تو یہ جب یہاں کر دیا گیا تو گویا اس کی بھرپائی ہو گئی۔ اللہ کو اب وہاں اختیار ہے کہ وہ اس پہ سزا دے یا نہ دے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ڈکلیئر ہے کہ یہاں اگر دے دی ہے تو وہاں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نہیں دے گا۔ بعض معاملات میں اللہ کے رسول نے اشارہ بھی کیا ہے، جیسے بہت مشہور واقعہ ہے، میں سمجھنے کے لیے صرف بتاتا ہوں۔ ایک زانیہ آئی، اس نے خود اعتراف کیا، اس کو سنسار کیا گیا۔ مارنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے اتنے زور سے مارا کہ پتھر لگنے کی وجہ سے سر سے پھٹ کر کے خون ان کے اوپر آ گیا۔ اب انہوں نے اس پہ لعنت ملامت شروع کر دی۔ اللہ کے رسول نے سن لیا، کہا خالد تمہیں نہیں معلوم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو بھی وہ بھاری ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ پورے مدینے والوں میں بانٹ دی جائے تو سب کی بخشش ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کے ساتھ حد اور توبہ، ہاں دونوں چیز۔ توبہ تو آٹومیٹک تھا نا، حد ایک تو یہ ہے کہ مجرم پکڑ کے لایا جائے اور حد جاری ہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کو خود احساس ہوا اور وہ آیا کہ مجھ پہ حد جاری کیجئے، تو یہ احساس تو خود توبہ ہے نا۔ تو وہ جو زانیہ تھی وہ خود آئی تھی، وہ کہیں پکڑی نہیں گئی تھی، پکڑ کے لائی نہیں گئی تھی۔ یہ تو اسلامی معاشرے کا آئیڈیل ہے کہ انسان کو خود یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلط کیا ہے، ورنہ عام حالات میں کون آ کر کے بتاتا ہے کہ میں نے غلط کیا مجھ کو سزا دی جائے۔ لیکن آئیڈیل جو معاشرہ ہوتا ہے وہاں اصلاً یہ احساس کارگر ہوتا ہے کہ یہاں جو سزا ملنی ہے وہ مل جائے تاکہ کل قیامت کے دن سزا نہ بھگتنی پڑے، اس لیے وہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھ پہ حد نافذ کر دی جائے۔ جہاں پر یہ ممکن نہ رہے، ہاں جہاں پہ کیا ممکن نہ رہے، جیسے جو حد قائم ہوتی ہے اس کا نفاذ ہاں ممکن نہ رہے، ہاں تو کیا کرے گا؟ تو اسے جیسے شراب پی لیا، ٹھیک، توبہ کر سکتا ہے، اور بھی کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے پڑھا نہیں، تقریباً ہر نیکی
اگر اس کے ساتھ ہم یہ نیت جوڑ دیتے کہ میرے اس غلط کا یہ بدل ہے، ہم صدقہ کریں اس غلط کے کفارے کے طور پر، تو کیا وہ کفارہ نہیں بنے گا؟ احادیث میں ایسی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ بہت مشہور دعا پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھا ہے؟ پڑھتے ہیں مجلس ختم ہوتے وقت. ان کلمات کے حوالے سے جو روایت ہے بخاری شریف کی، اس میں یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے. یوں ہی نہیں پڑھتے لوگ. سب سے پہلا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ 100 نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسرا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ 100 گناہ دھل جاتے ہیں. اب اتنے سارے فوائد بتائے گئے تبھی تو لوگ اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات جو کہی گئی کہ کسی شخص کو کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی بیماری نہیں لاحق ہوتی مگر یہ کہ وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے. کیسے؟ جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں ویسے یہ گناہ جھڑ جاتا ہے. یا بعض حدیث میں یہ مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سونار سونے کو تپاتا ہے اور پیٹ پیٹ کر کے اس کے اصلی کو الگ کرتا ہے اور اس کی گندگی کو الگ کرتا ہے، ویسے ہی اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ جو تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں مصائب میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر کے اسی طرح اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. کبائر کے معاملے میں بھی ہے. صرف جو چیز معاف نہیں ہوتی وہ یاد رکھیے 3 ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہوتی. ایک تو شرک، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں. باقی اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں. دوسرے حقوق العباد کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں وہ کسی قیمت پہ معاف نہیں ہوتی. جب تک کہ دے نہ دیا جائے یا اس کا بدل نہ چکا دیا جائے، چاہے یہاں چاہے قیامت کے دن دینا ہی دینا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مشترکہ مال کی خیانت. جیسے کوئی ذمہ دار ہے، وہ بیت المال کا مالک ہوتا ہے نا، اور اس میں حق سب کا ہے لیکن قانونی اختیار اس کے پاس ہے تو اس کا بیجا استعمال کرتا ہے اور کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کر سکتا. آپ کے گھر کا مال میں چھین لوں تو مطالبہ کریں گے، عدالت قائم ہوگی، سب ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے اختیار میں اس کو جیسے میں یوز کروں کوئی جلدی مطالبہ بھی نہیں کر سکتا اور پروو بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم کہ اس کی بخشائش کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ ایسی حرکت کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں. ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ حقوق العباد ہی کے ذیل میں آتی ہے لیکن متعین نہیں کیا جا سکتا کس بندے کا ہے، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ 2 بات بیان کی جاتی ہے، شرک اور حقوق العباد. میں نے واضح اس لیے کیا ہے کہ آج کل جتنی بہت ساری اجتماعی بیماریاں ہیں نا اس میں یہ بہت سنگین اور ابھری ہوئی ہیں. شاید ہی کہیں ہم کو بہت زیادہ پاک صاف ماحول مل جائے، تو ہم کو یہ چیز ابھار کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں. ٹھیک ہے؟ ہو گیا؟ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، داخل کرے گا عمدہ داخل کیے جانے کی جگہ میں. مراد سیدھے سیدھے جنت میں، اس سے عمدہ جگہ تو کوئی نہیں ہے جہاں اللہ داخل کرنے والا ہے.
اس سے عمدہ کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ داخل کرنے والا ہے۔ اب آگے ایک بات اور بتائی جا رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے فضیلت دی ہے، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر۔ پھر آگے کہا گیا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، کیا ہے؟ مما اکتسبوا، اس میں سے جو وہ کمائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں اصل میں جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے آپسی حقوق کے معاملے میں یا لین دین کے معاملے میں، کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں تو میرا حق برابر، ہر رشتہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میں رشتہ دار ہوں تو میرا حق برابر، اسی طرح بیٹا بیٹی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک ماں باپ کی اولاد ہوں تو میرا حق بھی برابر ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے وراثت کے جو تقسیم بتائی ہے اس میں تو وہ برابر نہیں ہے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ناانصافی کر دی ہے۔ اس تناظر میں جو سوال اٹھنے والا ہے اس کے جواب کے طور پہ یہ ساری بات ہے۔ کیا بات بتائی گئی کہ صرف وراثت کے معاملے میں تم یہ سوچتے ہو؟ تمہارا ذہن اگر بگڑے گا یا ذہن استعمال کرو گے ہر معاملے میں سوچو گے۔ اللہ نے سارے انسان برابر سے نہیں بنائے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کوئی حیثیت پاتا ہے، عہدہ اور منصب پاتا ہے، شہرت پاتا ہے، کوئی نہیں پاتا۔ اب اگر یہ سوچنے لگیں کہ جیسے اسے شہرت ملی ہے ویسے مجھے ملنی چاہیے، جیسے وہ حسین ہے ویسے میں حسین ہوں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ مال والا ہے ویسے ہی میں بھی مال والا ہو جاؤں، تو سب کو اگر یکساں کر دیا جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کا جو پورا سسٹم چل رہا ہے وہ چل نہیں سکتا۔ سب بادشاہی بن جائے گی، سب کہیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، کوئی کسی کو چھوٹا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جھگڑے کی شکل، اور جھگڑے کی شکل اس میں بھی ہوتی ہے، اس میں بھی حسد جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ اسی سے نا، اس کے پاس فنا ہے میرے پاس نہیں ہے، ویسا ہی مجھے حاصل ہو جائے، یا اگر نہیں حاصل ہوتا تو کم سے کم اس سے چھن جائے، جب چھن جائے گا تو وہ ہم برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نظام میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایک کو خوبصورت پیدا کر دیا دوسرے کو کالا پیدا کر دیا تو کالے کو گورا بنا دے، یہ ہوتا ہی نہیں، لاکھ کوئی ہاتھ پیر مار لے وہ گورا بن نہیں سکتا۔ ایک کو مرد بنا دیا اور دوسرے کو عورت بنا دیا، جنس چینج نہیں ہو سکتی۔ آج کل سائنس نے ترقی کر کے دعویٰ تو ضرور کیا ہے اور اس کا پریکٹیکل بھی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں کیا ان کے اندر مردانگی کے جوہر بھی پیدا ہو جاتے ہیں؟ جو لوگ خاتون یا زنانہ جنس اختیار کرتے ہیں کیا ان کے اندر زنانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر صرف ایک ہی خوبی تو ہے نہیں،
مرد جس طرح جنگ کر سکتا ہے عورتیں نہیں کر سکتی، مرد جتنی مشقت اٹھا سکتا ہے عورتیں نہیں اٹھا سکتی، ان اپنے دائرے میں وہ اس سے زیادہ اٹھاتی ہیں بال بچوں کی پرورش میں، لیکن دنیا کے معاملات کو ڈیل کرنے میں جو مشقتیں ہیں وہ مشقتیں عورتیں نہیں اٹھا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے کیا فلاں نے کیا، تو ریئر کیس کوئی مثال ہوتی ہے کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ میجارٹی یا ہر ایک اس کام کو کرنے کا اہل بن سکے جو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سکھا رہا ہے یہاں کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ خوبی مقدر کر دی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو خوبصورت بنا دیا، مالدار بنا دیا، تو جس کو خوبصورت اور مالدار نہیں بنایا اس کو کوئی خوبی نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ ایک شخص سے ایک چیز چھینتا ہے تو دوسری چیز بڑھا کے دیتا ہے۔ کسی سے اگر آنکھ چھین لی ہے اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، اتنا تیز کسی کا ذہن نہیں ہوتا، ہم لوگ خوب جانتے ہیں، ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ویسے ہی کسی کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو دوسرے کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو کسی کے اندر نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو منفرد پیدا کیا ہے۔ منفرد پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خوبی اس کی ایسی ہوتی ہے جو کسی اور کے اندر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ ناانصافی پہ مبنی اس کی تقسیم ہے، ضرورت کے لحاظ سے اور امتحان کے لحاظ سے اس نے یہ تقسیم کر رکھی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو انفرادیت تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے اس پہ صبر کرو، اس کے تقاضے پورے کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسروں کے اندر جو رکھی ہے تم کوشش کر کے بھی پا نہیں سکتے تو اس میں ماتھا پاچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے کچھ بگڑنے والا بھی نہیں۔ ایک شخص خوبصورت پیدا ہوا کہ کالا پیدا ہوا، وہ اگر اللہ کے احکامات بجا لاتا ہے تو وہ جائے گا اللہ کے جنت میں، اور نہیں بجا لاتا ہے تو وہ جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا چہیتا بننے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مرد بھی حاصل کر سکتے ہیں، عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں، گورا بھی حاصل کر سکتا ہے، کالا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بلال حبشی نے بھی جنت حاصل کی، اور مصعب بن عمیر نے بھی حاصل کی۔ مصعب بن عمیر بہت گورے تھے اور بلال حبشی کالے تھے، لیکن کیا۔ تو اسی کو یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سوال اصل میں کہاں سے کھڑا ہوا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بعض معاملات میں کمی بیشی نظر آتی ہے، وراثت کے معاملے میں، گواہی کے معاملے میں، یا اور دوسرے معاملات میں، اس پر اعتراضات آنے شروع ہوئے۔ اب شان نزول میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی اہلیہ ام سلمہ نے حضور سے سوال کر دیا کہ کیوں وراثت میں عورتوں کو آدھا ملتا ہے مردوں کو زیادہ ملتا ہے، یہ تو انصاف نہیں نظر آتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول میں یہ بھی ہے، لیکن اصلاً اصولی بات جو سمجھنے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو اللہ کی دین ہے، جس میں انسان کی اپنی کوشش اور محنت کا دخل نہیں ہے، اس کے چکر میں پڑیں گے تو پھر تو وہ گویا اللہ کی دین کو چیلنج کرنے والے ہو جائیں گے، جس کو وہابی کہا جاتا ہے نا۔ تو اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ البتہ وہ چیز جسے کسبی کہا جاتا ہے، انسان محنت سے حاصل کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنائے، جنت کا حقدار بن جائے گا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو۔ تو کوشش اس کی کرنی ہے۔ اسی بات کو اگلے حصے میں کہا گیا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں۔ یہاں اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، یہاں اللہ نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے مختلف حکمت کے تحت آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تقسیم کی ہے، اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ اگر وہ چاہیے تو اس کے لیے اپنی تدبیر نہ کریں، اس کے لیے بھی اللہ سے کیا کریں؟ دعا کریں، درخواست کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اسی کو فضل کہا ہے نا، اللہ نے جو خاص خوبی دی ہے، تو اللہ ہی سے اس کا فضل طلب کریں۔
وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی خوبی دے دے گا جو سب سے نمایاں ہو جائے گی، یا بعض چیزیں چینج بھی ہو سکتی۔ آج کوئی غریب ہے، اللہ سے فضل مانگتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مالدار کر سکتا ہے۔ تو یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن یہ راستہ نہیں کھلا ہوا ہے کہ فلاں کا مال چھین لیں، بڑا بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے ڈاکہ ڈال لیں، اس کو قتل کر دیں، زبردستی اس کا وارث بننے کی کوشش کریں، یا یہ حسد اپنے دل میں پالنے لگیں کہ یہ مر جائے، اس سے مال چھین جائے، تاکہ یہ جو لوگوں میں بڑا شمار ہوتا ہے اس کے بجائے میں شمار ہونے لگوں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا۔ مار کے ڈال دو تو ہم لوگ اپنے باپ کے چہیتے ہو جائیں گے۔ جی ہاں ہاں، اب کمائی کا مفہوم تو صرف ہم لوگوں کو مال ہی کمانا آتا ہے، جنت کمانا تو آتا نہیں۔ اصلاً تو دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کے لیے نا، تو وہ سرخروئی حاصل کرنے کا کام مرد بھی کما سکتے ہیں، عورتیں بھی کما سکتی ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اصلاً یہ مفہوم ہے یہاں، اصلاً یہ مفہوم ہے یہاں۔ باقی رہی یہ بات کہ دنیا میں مال کما سکتے ہیں، تو مال کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، روکا نہیں گیا ہے، بس شرعی حدود کی پابندی سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ ازواج مطہرات کماتی تھی مال، آپ کہیں گے یہ کیا سنا رہے ہیں؟ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ تھیں، جو یہ جو کھال ہوتی ہے نا جانوروں کی، اس کھال کی دباغت کرتے، دباغت کرنے کا مطلب کچا کھال جو ہوتا ہے اس میں نمک لگا کر کے سکھایا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں دباغت کرنا۔ اب تو ایڈوانس زمانہ ہو گیا، سب کمپنی میں ہوتا ہے، ورنہ پہلے تو سب گھروں میں ہوتا تھا۔ تو وہ دباغت کرتی تھیں اور اس کھال کو بیچ کر کے پیسے حاصل کرتی تھی۔ اور دوسرے صحابیات کے سلسلے میں بھی ہے، بعض صحابیات ڈاکٹر پیشہ تھیں، اور اللہ کے رسول نے تو ایک مارکیٹ لگائی تھی، اس مارکیٹ میں انسپیکٹر کی حیثیت سے شفا نامی صحابیہ ڈپیوٹ تھیں، جو جا جا کے چیک کرتی تھیں کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے یا نہیں، کوئی دھوکہ دھڑی تو نہیں چل رہی۔ عورتوں کی الگ مارکیٹ تھی اس میں۔ میں نے کیا کہا؟ شرعی حدود کی پابندی ضروری ہے، باقی کمانے ہاں ہاں میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا اسی لیے رہا ہوں کہ شرعی حدود کے اندر کمانے کا عمل وہاں بھی رہا ہے، نمونہ موجود ہے۔ آج اگر وہ گھر میں یا شرعی حدود کے اندر کسی بھی طرح کماتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کس نے منع کیا ہے؟ جی پھر کیا مرد ہے وہ؟ پہلا سوال تو یہی ہے، اس لیے کہ کمائی کی ذمہ داری تو مرد کی ہے، اسی لیے تو وہ قوام ہے جو ابھی آگے آ رہا ہے، اور خرچ کرنا، ہاں وہ ٹھیک ہے، خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اصلاً تو مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کمائے اور سارے اخراجات پورے کرے، لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ نہیں کما پاتا، سمجھ رہے ہیں، تو عورت کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، ہے نا، عورت پر لازم بھی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو یہ بہتر ہے۔ ایک صحابیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور سے پوچھوایا کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے اور اتنا ہے کہ مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہے، جو میرا زیور ہے، میرا مال ہے، لیکن میرے شوہر کی کمائی اتنی کم ہے کہ میرے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتا ہوں؟ ہاں ہاں دے سکتی ہوں۔
اللہ کے رسول نے کہا وہ بچے تو تمہارے ہی ہیں جن کے لیے ضرورت ہے، تم اگر انہیں پہ خرچ کر دو تو یہ دوہرے ثواب کا سبب ہوگا۔ ذمہ داری نہیں، یہ بھی ڈکلیئر کر دیا، لازمی نہیں ہے، لیکن جیسے اصول ہے کہ ہم کو کچھ بھی خرچ کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے قریبی اس کے حقدار ہیں، تو ویسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے یا نکالنا ہے سب سے قریبی تمہارا شوہر، تمہارے بچے، ان پہ خرچ کرو، کر سکتی ہے۔ ہاں 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 دیکھیے نیت تو گڑبڑ ہے، اس لیے کہ شادی کی نیت ایسی رکھنا یہ اصولی طور پہ غلط ہے۔ شادی کے مقاصد تو دوسرے بتائے گئے ہیں، شادی اس مقصد سے ہونا چاہیے نا۔ شادی کا مقصد تو یہ بتایا گیا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کی بقا اور اس کی پرورش، اس لیے شادی کرو تاکہ انسانیت کا سلسلہ جاری رہے۔ تو اگر آپ کی یہ نیت ہے شادی سے سب تو درست ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے تو جو بہت مشہور حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس میں سمجھایا نہیں گیا ہے کہ کوئی ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، کوئی مال کے لیے کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا عمل نہیں ہوتا۔ اب اس نیت سے وہ کرے گا تو وہ اللہ کا عمل تو نہیں کہلائے گا، وہ تو اس نیت سے کر رہا ہے اس لیے وہ عمل کہلائے گا۔ اب صرف ایک نازک مسئلہ ہے جو سمجھیے، نازک مسئلہ یہ ہے کہ اس نیت کو حرام کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اس نیت کو حرام کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب کان کھول کے سنیے کہ غیر اخلاقی تو کہا جا سکتا ہے، حرام نہیں کہا، اس لیے کہ یہ ناجائز چیز تو ہے نہیں، ہے نا، اس لیے کہ ٹھیک ہے اس کی کمائی سے ہم کو فائدہ پہنچے گا یا حاصل ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی تو نبھانی پڑیں گی۔ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، حق زوج ادا کریں گے، ہم اس کے ساتھ رہیں گے، اس سے جو اولاد ہوگی اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اس میں اس کا بھی شیئر ہوگا، ہمارا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا جو کچھ مال ہے ہم چلے جائیں گے تو اس کا حصہ اس کو ملنے والا ہے، تو اسے 100% غلط نہیں کہہ سکتے، حرام کے دائرے میں نہیں لے جا سکتے۔ البتہ جو ذمہ داری تھی کفالت کی اور قوامیت کی، اس سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے، اس لیے اس حد تک اسے غلط کہا جا سکتا ہے یا غیر اخلاقی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی دیکھیے الٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قوام کا کام صرف کما کے کھلانا ہی تھوڑا نہ ہے، اس کے کاموں میں سے ایک کام ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ ہاں، قوامیت کے کاموں میں سے اور بھی بہت سارے کام ہیں، تو اور سارے کام تو وہ کر رہا ہے، تو جتنا وہ ڈنڈی مار رہا ہے اتنے کا وہ مجرم ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی قوامیت ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہی ایک سبب ہوتا تب آپ کہہ سکتے تھے قوامیت الٹ گئی، لیکن قوامیت کے اسباب میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوامیت الٹ گئی۔ اب اس کو آپ سمجھنا چاہیں پریکٹیکل تو میں آپ کو کہتا ہوں، سنیے کان کھول کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال بھی مکے کے اندر مالی اعتبار سے بڑی اچھی نہیں تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال پہ پورا اختیار تفویض کر دیا، اور آپ نے اس اختیار کا استعمال کیا سارے کاموں کے ساتھ، تو کیا کہیں گے کہ اب قوام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہو گئی تھی؟ بولیے، ہیں کہنے کی پوزیشن میں؟ اس لیے کہ اور جتنی چیزیں تھیں سب تو اللہ کے رسول کر رہے تھے، ایک پہلو سے کسی قدر ضرورت تھی اس میں سپورٹ مل گیا تھا آپ کو، ایسا نہیں تھا کہ بالکل آپ کی انکم نہیں تھی، آپ کا سورس نہیں تھا،
یا یہ لوگ جو نیت کر کے شادی کرتے ہیں ان کا مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی سورس ہی نہیں، وہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ ارے جو کرتے ہیں، جن کی آپ مثال دے کے پوچھ رہے تھے، ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جو صحابیہ کا ہوتا ہے اس کو دوبارہ اجر ملے گا ہاں اگر وہ بال بچوں کو خرچ کرتے۔ ہاں تو زکوٰۃ کے سلسلے میں وہ پوچھنے گئی تھی، ہاں تو زکوٰۃ کی مد ہاں اپنے بال بچوں پر یا شوہر پر خرچ کر سکتی ہے؟ اصل میں زکوٰۃ کی مد کا مطلب یہ ہے کہ جو شوہر ہے اس کا جو بچے ہیں وہ اس کی کفالت کی ذمہ دار تو نہیں ہے، وہ ماں ہے نا۔ جو کسی کا کفیل ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں، جیسے میں کفیل ہوں اپنے ماں باپ کا، اپنے بال بچوں کا، بیوی کا، بچوں کا، میں زکوٰۃ اپنی بیوی، بچوں اور اس پہ نہیں خرچ کر سکتا۔ لیکن میں اگر اپنے بھائی کا کفیل نہیں ہوں تو بھائی پہ تو خرچ کر سکتا ہوں، بہن کا کفیل نہیں ہوں بہن پہ کر سکتا ہوں۔ تو اگر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے تو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہاں اجازت دی ہے اس لیے کہ اس خاتون پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ اس مد کو خرچ کرے تو بھی یا اپنا مال یوں بھی خرچ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال وہاں اس تناظر میں تھا اس لیے جواب وہ تھا۔ لیکن وہ زکوٰۃ جو 2.5% نکالی جاتی ہے، ہاں عورت نکالتی ہے، ہاں ہاں اس کا شوہر مستحق ہے ہاں تو دے سکتی ہے۔ بالکل دے سکتی ہے، یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ اس کو کتنا گوارا ہے زکوٰۃ کے نام پہ دے یا جو کچھ ہے ایسے ہی دے کہ استعمال کریں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیا، انہوں نے زکوٰۃ کے نام پہ تو نہیں دیا، انہوں نے تو حق دے دیا کہ اب آپ جس طرح ضرورت محسوس ہو آپ خرچ کیجئے۔ تو وہ ایک اعلیٰ شکل تھی، اور یہاں سوال اس تناظر میں تھا اس لیے اللہ کے رسول نے اصولی جواب دیا۔ اب اس نے کیا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن اصول اور قانون کے دائرے میں وہی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے کیا کہا جا رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے موالی۔ اب یہ بامبے والا موالی نہیں سمجھیے گا، بامبے والا موالی کا مطلب انتہائی بگڑا جوان، وہ موالی نہیں ہے، یہ عربی کا موالی ہے۔ مولا معنی ہوتا ہے سرپرست یا قریبی، ہے نا۔ تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے قریبی۔ قریبی کا مطلب قریبی رشتہ دار، وہی سب سے پہلے وارث ہوتا ہے۔ تو یہاں قریبی کہنے کا مطلب ہے کہ قریبی کو ہم نے فکس کر دیا ہے یا رشتہ دار کو فکس کر دیا ہے جو وراثت پاتا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، ہمارے تصور میں جو ولی ہے ہاں وہی ہے، ولی ہی سے بنا ہوا لفظ اولیاء ہے اور ولی ہی سے بنا ہوا لفظ مولا ہے، جس کی جمع موالی ہے۔ مولانا بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ ولایت معنی کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا یا سرپرست بننا، تو ولی معنی بھی قریب ہونا یا سرپرست بننا، اور مولا معنی بھی قریب ہونا یا سرپرست بننا یا دوست ہونا، سب مفہوم ایک ہی ہے، اصل معنی قربت کا ہے۔ تو ہم نے ہر ایک کے لیے قریبی بنائے ہیں یا رشتہ دار بنائے ہیں جو وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، اس میں سے جو والدین یا قریبی لوگ چھوڑ جائیں۔ اب بیٹا چھوڑ جائے تو باپ، باپ چھوڑ جائے تو بیٹا، بیوی چھوڑ جائے تو شوہر، شوہر چھوڑ جائے تو بیوی، اس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یہاں تک بات تو موٹی اور اصولی ہے جو پیچھے آ چکی ہے وراثت کے مسئلے میں، اصل مسئلہ آگے ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں نے باندھا ہے۔ عقد معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، عقد نکاح بولتے ہیں نا، نکاح میں باندھنا۔ اور یمین معنی ہوتا ہے دایاں ہاتھ، جس کی جمع ہے ایمان۔ تو وہ لوگ جنہیں تمہارے دائیں ہاتھ نے باندھا ہے، یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جن سے تم نے کسی طرح کا عہد معاہدہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ عہد معاہدہ کیا ہے۔ فآتوہم نصیبہم،
تو ان لوگوں کو تم دو ان کا حصہ. نصیب مانے حصہ ابھی پیچھے آیا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہید، بے شک اللہ کیا ہے، ہر چیز پہ گواہ ہے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے لیکن مطلب نہیں سمجھ میں آیا. مطلب سمجھ میں نہیں آیا. مطلب سمجھ میں ابھی آ جائے گا. ہم لوگوں نے سیرت میں پڑھا ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بے سر و سامان پہنچے تھے نا. اب ان کے مسائل تھے، نہ گھر، نہ مال، نہ اسباب، نہ بچے، نہ بیوی، کچھ نہیں. تو آپ نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کروایا تھا، بھائی چارہ. اور اس بھائی چارے کے تقاضے کے تحت گویا انصار نے اپنے مہاجر بھائی کو اپنے سگے بھائی جیسا بنا لیا. اپنے مال میں حصہ دیا، اپنے گھر میں حصہ دیا، حتیٰ کہ وراثت بھی بٹتی تھی. اب یہ جو بھائی بنایا یہ کوئی خونی رشتہ تو تھا نہیں، لیکن خونی رشتے جیسا ہو گیا. تو غزوہ احزاب کے موقع سے سورہ احزاب جو نازل ہوئی اس میں اس مواخات کے اس پہلو کو ختم کیا گیا، جہاں یہ کہا گیا کہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، باقی لوگ نہیں. اور وہاں سے پھر یہ وراثت والا جو مہاجرین اور انصار کے درمیان تھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا. گویا اس کے لیے بیس خونی رشتے کو قرار دے دیا گیا، کوئی اور بندھن یا کوئی اور رشتہ اسے ختم کر دیا گیا ہے نا. یہ ایک تاریخی بات ہے جو ہم جانتے ہیں، لیکن ویسے ہی ایک تاریخی بات اور ہے جو ہم نہیں جانتے، اس لیے یہ عبارت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تاریخی بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی سے اگر بڑی دوستی ہو گئی ہے تو اس سے بھی اس طرح کے عہد معاہدے ہو جاتے تھے کہ ہم تم گویا سگے بھائی کی طرح زندگی گزاریں گے. تم مرو گے تو میں تمہارے مال میں وارث بنوں گا، میں مروں گا تم میرے مال میں وارث بنو گے. اور گویا جیسے قریبی رشتہ دار ایسا کرتے ہیں ویسے ہی ہم تم کریں گے. یہ اصلاً ان کی قبائلی ضرورت تھی. ایک قبیلے سے بھاگ کر کے دوسرے قبیلے میں آگے، اب وہاں کوئی پرسان حال نہیں، لیکن ایسا عہد معاہدہ ہو گیا تو گویا وہ اس قبیلے کے فرد کی طرح ہو جاتا تھا. تو یہ ان کے ہاں رواج تھا. اس رواج کی وجہ سے جیسے دوسرے رشتہ دار وراثت میں حقدار بنتے تھے ویسے ہی اس طرح کا عہد معاہدہ کرنے والا بھی رشتہ دار بنتا تھا. تو اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح قریبی رشتہ دار ترکے میں وراثت پاتے ہیں ویسے ہی اس طرح کا عہد معاہدہ کرنے والے بھی پاتے تھے، لیکن آئندہ یہ چیز نہیں چلے گی، ختم. ہاں عہد معاہدہ ہے، دوستی ہے، تو اس کو اپنے دوستی کے تقاضے کے تحت کچھ دینا لینا ہے، اپنی زندگی میں دے دو. مرنے کے بعد صرف خونی رشتہ داروں کا حصہ ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا. اس طرح کے عہد معاہدے جیسے اب وراثت میں یہ مواخات میں ختم کر دیا گیا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ سے خونی رشتہ دار میں وراثت بٹے گی، باقی لوگ حقدار نہیں ہوں گے. ویسے ہی یہاں وراثت کے حکم کے بعد کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جن سے تم نے اپنے دائیں ہاتھ کو باندھ لیا تھا ان کو ان کا حصہ دو. تو وہ تم دو کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دوستی کی ہے وہ دے، زندگی میں دے، اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت نہیں بٹے گی، ہے نا. آگے کیا کہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء شہیدہ، ہر چیز پر اللہ گواہ. یعنی اللہ نے جو یہ آرڈر دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ نیا قانون دیا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے یہ دیا ہے. اور اس آرڈر کی حیثیت گویا اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ اس پر پوچھ تاچھ کرے گا. جی اب سوال کیجیے. ہاں
جو بچہ گود لیتے ہیں آپ، اس کے سلسلے سے شرعی قانون یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ اسے دے دیں وہ تو اس کا ہے، لیکن مرنے کے بعد وراثت میں وہ حقدار نہیں۔ وراثت تو جو خونی رشتے کے لحاظ سے تقسیم قرآن میں بتا دی گئی ہے اسی طرح بٹے گی، اور اس میں متبنہ کے لیے کوئی کھاتا نہیں چھوڑا گیا ہے، صرف ایک کھاتا ہے وصیت کرنے کا۔ جن لوگوں کا وراثت میں حق نہیں ہے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، اور وصیت کے لیے حد متعین کر دی گئی ہے 1/3۔ تو اگر کوئی اپنے متبنہ کو دینا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے آگے کی نہیں۔ اس کے آگے کا جو بھی بچے گا وہ سب ان کے رشتہ داروں میں بٹے گا، متبنہ کا حق اس میں نہیں ہوگا۔ جی یہ جیسے بھتیجا ہے، ہاں اس کو گود لے دیتا ہے آدمی، ہاں ہاں اور اس کو کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کا کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، چاہے کسی کو آپ لیں، بھتیجے کو لیں چاہے کسی اور کو لیں، متبنہ متبنہ ہے۔ اس کا حق بنے گا نا۔ کہ دیکھیے، بھتیجے کا حق تب بنتا ہے جب بھائی نہ ہو۔ جیسے ہمارے آل اولاد نہیں ہے، میری بیوی نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میرے باپ نہیں ہیں، تو اب جب وراثت بڑھتی ہے تو اس میں پہلے بھائی بہن کو ملتا ہے۔ اب اگر بھائی بہن نہیں ہے تب بھتیجے بھتیجی کو ملتا ہے۔ تو اب جس بھتیجے کو ہم نے گود لیا ہے، اگر اس کے باپ زندہ ہیں، اس کے چچا زندہ ہیں، اس کی پھوپھی زندہ ہے، تو میری وراثت تو ان میں بٹے گی۔ وہ متبنہ ہے تو متبنہ کی حیثیت سے اگر ہم نے دے دیا یا اس کے لیے وصیت کر دی اتنا ملے گا، باقی وراثت نہیں ملے گی۔ ہاں اگر ہمارے بھائی بند نہیں ہیں اور وہ متبنہ ہے تو متبنہ کی حیثیت سے ہم نے جو وصیت کی ہے وہ تو ہے، جو دیا ہے وہ ہے، باقی بھتیجے کی حیثیت سے جو اس کا حق بنتا ہے وہ حق اس کو ملے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وصیت اور وراثت میں اگر کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہو، کیا ہے؟ وصیت اور وراثت میں کہیں ٹکراؤ ہو رہا ہو تو وہاں کوشچن مارک لگتا ہے۔ کوشچن مارک کیا لگتا ہے؟ اگر کوئی وارث ہے اور اس کے لیے وصیت کر دی ہے تو وصیت اس کے لیے نافذ نہیں ہوگی، اس کو صرف وراثت ملے گی، ہے نا؟ اصولی اعتبار سے تو متبنہ تھا، وراثت ملتی، یعنی وصیت اس کے حق میں نافذ ہوتی، لیکن اگر وہ وراثت بھی پا رہا ہے تو پھر نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 1/3 جو وصیت کا حق ہے، اگر اس کو وراثت اس سے زیادہ مل رہی ہے تب تو نہیں نافذ ہوگی، لیکن اگر اس سے کم مل رہی ہے تو 1/3 بھر میں سے جتنا کم مل رہا ہے اتنا وصیت سے اس کو دے دیا جائے گا تاکہ دونوں کا لحاظ ہو جائے۔ تو یہ ایک جزئی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، اصولی باتیں وہ سب ہیں۔ ہاں وراثت کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے کہنے کو کہہ سکتے ہیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ متبنہ کی بیوی سے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، اس رواج کو توڑنے کے لیے، اس کے نتیجے میں وراثت کا سوال بھی اٹھتا ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ تھا۔ چلیے، تو یہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ لوگ جو وراثت میں اصولی طور پہ حقدار نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے، ان کو ہم الگ سے کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، جو ان کا پرانا رواج تھا وہ القت، اس کو گویا اب شرعی مقام یا اسی طرح رشتہ داروں کی طرح وراثت کا حق نہیں رہے گا۔ اب اس کے آگے اس سے ٹیڑھا مسئلہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ مسئلہ تو وہی چل رہا تھا نا کہ دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں، اسی ذیل میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق اور اللہ سے انعام پانے کے معاملے میں برابر ہے، لیکن دنیا کے معاملات اور انتظام کے معاملے میں برابر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کیا ہے؟ عورتوں پر قوام ہے۔
اب یہ قوام کا جو لفظ ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ قیام۔ اسی قیام سے بنا ہوا ہے کھڑا ہونا، بس یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ مصدر ہے، مصدر کا مطلب یہ کہ کام یا عمل کو کہتے ہیں، اور قوام جو ہے اس عمل کو جو بہت زیادہ کرنے والا اس کو کہتے ہیں مبالغے کے ساتھ۔ جیسے قیوم اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، ویسے قوام بہت زیادہ قیام یا انتظام کرنے والا یا کھڑا رہنے والا۔ اب بہت زیادہ کھڑا رہنے والے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، جو بھی کام ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ مستعد رہنے والا، یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ اب اس کا ترجمہ لوگ نگراں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ لوگ محافظ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ لوگ افسر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ لوگ حاکم کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ انتظام دیکھتے ہیں اور انتظام کے لیے مستعد رہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اس کے آگے بھی لوگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا باس۔ ہم کسی کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں تو وہاں جتنے لوگ کام کرنے والے کمپنی میں تو سب برابر ہیں ملازم کی حیثیت سے، لیکن ان سب میں جس کو ان کا ایک ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے اسی کو تو باس بولتے ہیں، وہ بھی ملازم ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ بھی ہم سے کچھ منوانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، ورنہ اصل مالک کے نزدیک تو سب ملازم ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ کے نزدیک سب بندے ہیں، لیکن انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے ایک کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا تو وہ باس ہو گیا، وہ قوام ہو گیا۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ باس میں اور دوسرے ملازم میں بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ مرد عورت میں مرد قوام ہو گیا تو گویا بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے انتظام کے لیے دونوں کو رکھا ہے، خاندانی نظام کو چلانے کے لیے دونوں کے ذمے کام کیے، لیکن ان سارے کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک کو باس کی حیثیت دے دی ہے۔ اب باس بنتا کون ہے گروپ میں؟ جو زیادہ تیز ترار ہوتا ہے، جو زیادہ کام کر سکتا ہے، جو سب کو سنبھال کے لے کے چل سکتا ہے، جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اسے باس بنا دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی مرد عورت میں یا گھر میں اور بچے ہیں، ان سب میں مرد کے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کو قوام بنا دیا ہے، ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اللہ نے وجہ بھی ڈکلیئر کی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد کیا ہیں؟ عورتوں پر قوام ہیں، نگراں ہیں، اس کے سبب جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بحیثیت انسان تو برابر ہیں، گھر کے ممبر کی حیثیت سے برابر ہیں، لیکن کام کو انجام دینے کی صلاحیت کے اعتبار سے مرد زیادہ بہتر ہے، اس لیے اسے یہ ذمہ داری دی گئی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کے سبب جو اس نے خرچ کیا ہے اپنے مال میں سے۔ وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، جو خرچ کرتا ہے وہ بڑا بن جاتا ہے۔ آج تو اتنا بگڑ گیا ہے کہ خرچ کرنے والے ہی سب سے بڑے بن جاتے ہیں، چاہے اس کے علاوہ دوسرے وہاں پہ بڑا بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب مسجد کا متولی بنے گا تو چاہے جاہل ہے لیکن خرچ کرنے والا بنے گا، مدرسے کا ٹرسٹی بنے گا یا کسی سوسائٹی کا ٹرسٹی بنے گا تو وہی بنے گا جو تھوڑا بہت خرچ کر کے اپنے آپ کو آگے آگے شو کرتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا کرائیٹیریا ہے، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری جو دی ہے خرچ کرنے کی، یہ مرد پر ڈالی ہے اس کی صلاحیت کی وجہ سے، اور اس صلاحیت کی وجہ سے جب اس پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو خرچ مناسب ہو، غیر ضروری نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیک کرنے کا حق تو اسی کو ہونا چاہیے نا۔ قوام یہی سب تو کرتا ہے، نگرانی اور چیکنگ، اس لیے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ اب آگے سمجھایا گیا عورتوں کو
کہ مرد کو مرد جیسی ذمہ داری دی گئی ہے، عورت کو عورت جیسی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کو اصلاً وہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں کیا ہے اس کی کامیابی ہے۔ کیا کہا گیا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار عورتیں، حافظات نگرانی کرنے والی یا حفاظت کرنے والی عورتیں، للغیب، غیب کا۔ اب غیب کا ترجمہ راز بھی ہوتا ہے، غیب کا مطلب غیب میں رہ کر کے، غیر حاضری میں رہ کر کے، بما حفظ اللہ، اس چیز کی ذریعے جس کے ذریعے اللہ نے حفاظت کی ہے۔ اب جس کے ذریعے اللہ نے حفاظت کی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کو کسی کی زوجیت میں دے کر کے اس کے عصمت عفت کی حفاظت کی ہے۔ تو اب اگر شوہر کسی وجہ سے نہیں ہے تو شوہر کا گھر اور شوہر کی عزت کی حفاظت بھی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ بگڑ جائے گی، بے روی اختیار کر لے گی تو شوہر بدنام نہیں ہوگا، یا وہ فضول خرچی کرے گی تو شوہر پہ بلا وجہ کا لوڈ نہیں پڑے گا۔ تو اس تحفظ میں اور حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، بچوں کی دیکھ ریکھ بھی، مال و اسباب کی حفاظت بھی، عزت و ناموس کی حفاظت بھی، سب آتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اب عورتوں کو اپنے دائرے کا کام کرنا چاہیے، مردوں کو اپنے دائرے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مل کر کے خاندانی نظام چلا رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی رقابت، دشمنی یا بڑے چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے جو فرض دونوں کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور آگے کیا بتایا گیا کہ اس کوشش میں اور اس پورے انتظام میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، نیچرل ہے۔ تو اس کو کیسے حل کیا جائے اس کی بھی تدبیر بتائی گئی ہے۔ کیا کہا گیا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز، نشوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی، یہ لفظی معنی نہیں ہے۔ نشوز کا مطلب اصلاً ہوتا ہے یہ سطح ہے نا، اس سطح سے اوپر کوئی چیز آ جائے، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں اس میں غلہ بونا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز بولنی ہوتی ہے تو ہم برابر کرتے ہیں، غلہ ڈال کر کے بھی برابر کرتے ہیں۔ اب وہ غلہ اندر سڑتے سڑتے جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو زمین پھٹتی ہے، اور پھٹ کر کے اس کی کوپل اور اس کی جڑ باہر آتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ پھیلتی ہے۔ تو اب گویا جو سطح ہم نے برابر کی تھی اس سے اوپر وہ غلہ آ گیا ہے نا، وہاں تو وہ ضرورت ہے، لیکن یہاں یہ بات کہی گئی کہ مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری تقسیم کر کے ان کے کام کے لیے ایک لیول طے کر دیا گیا ہے۔ اس لیول سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، جو کام عورت کا نہیں ہے وہ عورت کرنے کی کوشش کرے، یا جس حد میں عورت کو رہنا چاہیے اس حد سے باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اصل نشوز۔ نشوز کے اصلی معنی کیا آتے ہیں؟ حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا، جو حد اس کے لیے متعین کر دی ہے اس کو پھلانگنا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو ان کے حد سے پھلانگنے کا، حد کو توڑنے کا، یہ ہے اصل مفہوم۔ نافرمانی ایک عام آسان لفظ ہے سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ نافرمانی کرے گی تبھی وہ گویا حد کو پھلانگ رہی ہے، نافرمانی نہیں کرے گی تو حد کو نہیں پھلانگ رہی ہوگی۔ تو سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے نافرمانی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو کس کا؟ حد کو توڑنے کا یا حد کو پھلانگنے کا۔ فَإِذُوهُنَّ، تو انہیں نصیحت کرو۔ وعظ و نصیحت ہم لوگ بولتے ہیں، وہی لفظ ہے اِذُوهُنَّ۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہجرت میں نے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا۔ وَهْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دو۔ فی المضاجع، خواب گاہوں میں، مضجع کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، خواب گاہ کو۔
تو جہاں سوتے ہیں وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اب انسانی فطرت ہے، دونوں ایک دوسرے سے قریب رہنا چاہتے ہیں، چھوڑ دینا ایک طرح کی سزا ہے نا، ہلکی پھلکی۔ اسی کو کہا گیا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں ان کی خوابگاہوں میں چھوڑ دو، ہلکی پھلکی سزا دو، فرسٹ اسٹیپ یا سیکنڈ اسٹیپ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اس سے بھی اگر نہ مانے تب کیا کرو؟ مارو، لیکن ایسے مارو کہ قتل کر دو۔ مارنا تو اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح کے لیے مارنے میں اگر ہم نے قتل کر دیا تب تو اصلاح کیا ہوئی؟ اسی لیے اس مار کی صراحت احادیث کے اندر کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ ضربن غیر مبرحن، ایسی مار جو بہت زیادہ کھلی ہوئی نہیں ہو۔ جیسے کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں پولیس والے، مارتے ہیں لیکن ایسی مار مارتے ہیں کہ اس کا کوئی نشان نہ نظر آئے، بری طرح مارتے ہیں لیکن کوئی نشان نہ نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نشان نظر آ جائے گا تو وہی مجرم گردانے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو مارنے کی اجازت صرف اتنی ہے کنٹرول کر سکیں، اس کے آگے نہیں ہے۔ اب وہ اتنا مارتے ہیں جو کنٹرول سے باہر کی چیز ہے، ہاتھ توڑ دیں، سر پھوڑ دیں، یا اس کے اعضاء کو ناکام بنا دیں، اس کی نسوں کو اس طرح سے مار مار کے دبا دیں کہ وہ کبھی ٹھیک نہ ہو، اس لیے کہ نس بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، اگر اس کو دبا دیا جائے یا وہ پھٹ جائے یا فریکچر ہو جائے تو ہڈی جلدی ٹھیک ہوتی ہے، نس جلدی نہیں ٹھیک ہوتی، تو ان کی مار اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایسی مار نہ ماریں کہ اس سے کوئی داغ پڑ جائے، کوئی نشان پڑ جائے، کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ وہ معذور ہو جائے۔ ہاں، اتنی مار ماری جا سکتی ہے جس سے اصلاح کی توقع کی جا سکے۔ ہاں دیکھیے، چہرے پہ بھی نہیں مارنا ہے، اس کی بھی ممانعت آئی ہے، اس لیے کہ چہرے پہ جلدی داغ ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے ممانعت آئی ہے نا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا بھی نہیں مارا جا سکتا کہ داغ نہ بنے۔ اصولی بات وہ ہے، اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہے کہ ایسی جگہ مارے جہاں نشان برآمد نہ ہو، اور چہرے پہ سب سے زیادہ نشان برآمد ہوتا ہے، اس لیے یہ کہا گیا بطور مثال کے چہرے پہ نہیں مارو۔ یہ مطلب نہیں کہ کبھی اگر ایسے مار دیا تو وہ بھی گویا غلط ہو گیا۔ ہاں، یہ تو ہمارے علماء نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، نہ یہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے کہ آدم اور حوا کی شبیہ ہے۔ اگر آدم اور حوا کی شبیہ کا لحاظ کریں تو ہر سزا میں کرنا چاہیے، جب ہم حد نافذ کرتے ہیں تب۔ وہاں تو یہ ہے کہ جس پہ حد جاری کی جاتی ہے اس کو دھڑ تک گاڑ دیا جاتا ہے۔ زنا کی جو حد جاری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ دھڑ کا مطلب سینے تک اس کو مٹی کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ اتنا کھلا ہوتا ہے، اور اسی پہ پتھر برسائے جاتے ہیں، پتھر سے مار مار کر کے اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ رجم تو یہی ہے نا، تو وہاں پہ شبیہ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں پر ہیلمٹ لگا دیا جائے گا۔ تو یہ سب ہمارے علماء کی کیا ہے؟ نقطہ آفرینیہ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، ایسی کوئی صراحت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ اطاعت گزار ہو جائیں، یعنی اب اپنی حد کو پھلانگنے والی چال کو بدل لیں اور فرما برداری کرنے لگیں،
تو پھر اب ان پہ کوئی اور راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی لامحالہ اس کو ستایا جائے یا الگ کیا جائے یا طلاق دیا جائے یا جدا کیا جائے، یہ سب غلط ہو جائے گا، پھر ہم مجرم ہو جائیں گے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ کیا ہے، بلند ہے اور بڑا ہے۔ ویسے ہی مرد کو بھی بلند اور بڑا بن کے رہنا چاہیے، ایسی چھوٹی چھوٹی حرکت کریں گے تو کہیں بھی ہماری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی باہر کہیں نہیں ہوتی۔ بس اتنا سا یاد رکھیے۔ اب اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے، کیا ہو جائے؟ معاملہ بہت زیادہ بگڑ جائے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اسی کو کہا جا رہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کے دیکھیے یہ شقاقہ بینا نہیں، بینے ہے ماں، بینا ہاں تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ نے زبر لکھا تھا اس کو میں نے زیر کیا ہے نا، اس لیے کہ بین کے معنی ہوتا ہے تعلق، ایک تو بین کے معنی ہوتا ہے درمیان بیچ کا، اور ایک بین کا مطلب ہوتا ہے تعلق، ان دونوں کے تعلق پھٹنے کا اندیشہ ہو، شقاق معنی پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا ہے نا، تو ان دونوں کے تعلق کے پھٹنے کا اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا، تو بھیجو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس کے گھر والے یعنی مرد کے گھر والوں کی طرف سے ایک حکم، ثالث۔ حکم مانے اصلاً لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، لیکن ہمارے عرف میں کس کو بولتے ہیں؟ ثالث کو۔ ہمارے عرف میں کس کو بولتے ہیں؟ ثالث کو۔ ادھر کا ایک ثالث ادھر کا ایک ثالث، دونوں مل کے جو فیصلہ کریں، مفہوم وہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اردو زبان میں اس کے لیے لفظ ثالث استعمال ہوتا ہے۔ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے یا خاندان میں سے ایک، اور ان دونوں کو سارے معاملات کو سمجھ کر کے اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کہا گیا؟ ان یریدا اصلاحً، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح، یہاں پہ میاں بیوی چاہیں اصلاح یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جو دونوں حکم متعین کیے گئے ہیں وہ بھی اگر معاملے کو نپٹانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ سجھا دے گا۔ اسی کو کہا رہا ہے اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان کیا کرے گا؟ موافقت پیدا کر دے گا۔ موافقت کا مطلب ہوتا ہے ہمہ آہنگی، یعنی اب تک جو دوری تھی، دشمنی تھی، گیپ تھا، فاصلہ تھا، اس کو ختم کر کے دونوں کو قریب کرنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یہ تو ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا۔ اب اس میں دو ٹیپیکل مسئلہ ہے جو جاننے کی ضرورت ہے، ہمارے گاؤں گھر خاندان میں یہ سب بہت اٹھتا رہتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح سے دونوں خاندان سے جو ثالث متعین کر دیے گئے، وہ جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان دونوں نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کو رہنا ہے ساتھ، تو اب کیا میاں بیوی مجبور ہیں ساتھ رہنے پر؟ یا ان دونوں نے فیصلہ کر دیا کہ ان دونوں کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، تو اب میاں بیوی کا الگ ہو جانا ہی ضروری ہے؟ ان دونوں کا فیصلہ لامحالہ نافذ ہوگا، یا یہ کہ ان دونوں کے فیصلے کی حیثیت صرف رائے کی ہوگی؟ وہ دونوں اگر مان لیں تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر کچھ اور۔ کچھ اور کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو گھر کے لوگ مل کر کے آپس میں مسئلہ حل کر رہے تھے نا۔ مسئلہ اگر زیادہ بگڑتا ہے تو سرکاری عدالت ہوتی ہے، سرکاری کا مطلب ہماری سرکاری عدالت نہیں، اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں بھی سرکاری عدالت ہوتی ہے، معاملہ وہاں بھی جا سکتا ہے نا، قاضی کے پاس بھی جا سکتا ہے، خلیفہ کے پاس بھی جا سکتا ہے، تو مرحلہ وائز وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے ٹپیکل مسئلہ۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہونا چاہیے؟ اب میاں بیوی اگر نہیں مانے تو ساری محنت بیکار، یہی نا نتیجہ نکلے گا۔
پھر کیوں کوئی جائے گا ثالثی کرنے, ماتھا پاچی کرنے؟ اللہ نے کہا نا کہ اگر یہ دونوں فیصلہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی حکم نہیں دیا کہ اس کو ماننا ضروری ہے. اللہ نے یہ بھی کہا ہے اگر الگ کر دیتے ہیں خالی فیصلہ کر دیتے ہیں ہاں, تو اللہ دونوں کے لیے راستہ نکال دے گا. الگ کرنے میں, لیکن اگر الگ نہیں کرتے, کہتے ہیں نہیں تم لوگوں کو ساتھ رہنا ہی ہے تو, اور دونوں راضی نہیں ہیں, یہ ہے ٹیپیکل مسئلہ. دیکھیے ثالث بناتے وقت اگر یہ بھی طے ہو کہ دونوں ڈکلیئر کریں کہ یہ ثالث جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے, تب تو ان کے فیصلے کی حیثیت فائنل فیصلے کی ہوگی, دونوں پہ ماننا لازم ہوگا. لیکن اگر ثالث بناتے وقت یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے مانیں گے, بس یہ کوشش کریں کوئی اچھی راہ نکل جائے گی تو مان بھی سکتے ہیں, نہیں اچھی راہ نکلے گی تو ہم لوگ آگے جائیں گے, تو کوئی روک دے گا اس کو؟ تو اس وقت ان کے ان سارے کوشش کی حیثیت ایک رائے کی یا ایک اصلاح کی نچلی سطح کی کوشش کی ہوگی, اور اگر وہاں اصلاح نہیں ہوتی ہے تو معاملہ اگلی سطح کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا, ضلع کورٹ سے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جائے گا. تو یہ جو ہے ضلع کورٹ ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ یعنی قاضی کے پاس جائے گا, اور اس کے آگے خلیفہ کے پاس بھی جا سکتا ہے جو سپریم کورٹ ہے. تو یہ ہے اس معاملے میں بہتر رائے. ایک ٹیپیکل مسئلہ یہ تھا اس میں سمجھنے کا. ہاں 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 جی ہاں ہوتا ہے, سب چیلنج ہوتے ہیں. کہاں اصل میں آپ یہاں کے قانون کی بات کر رہے ہیں یا دور خلافت؟ ہاں خلافت راشدہ کی بات. ہاں دیکھیے ہے, یہ ایک ہے اصولی حق ہے نا, اور ایک ہے چیلنج کیا گیا ہو, سمجھ رہے ہیں؟ اصولی حق تو تسلیم شدہ ہے, اصولی حق تسلیم شدہ ہے. مثلا حضور کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ, ان کی شادی کسی سے ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی, اللہ کے رسول سمجھا رہے تھے اور وہ ماننے کو تیار نہیں تھی. تو آخر میں اس نے پوچھا حضور سے, یہ بتائیے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے یا آپ کا یہ مشورہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرا فیصلہ نہیں, میرا مشورہ ہے. تو اس خاتون نے کہا پھر مجھے تسلیم نہیں. اب یہاں تک بات ہو گئی, یعنی مشورے کو ریجیکٹ کر دیا, فیصلہ ہوتا تو نہیں ریجیکٹ کرتی. ایک بات یہ سمجھ میں آئی. اب اس کے آگے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر نچلی سطح پر کسی صوبے میں کسی علاقے میں کچھ مسئلے کھڑے ہوئے اور وہاں ایک فیصلہ سامنے آیا, لیکن اس پر ہم مطمئن نہیں ہیں, ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ایسے بہت سارے مسئلے خلیفہ کے پاس پہنچتے تھے, حج کے موسم میں بھی, عام دنوں میں بھی. میں ایک مثال صرف دیتا ہوں. مصر کے گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. اب وہاں جو فیصلہ آیا وہ قابل قبول نہیں تھا, جس پر ظلم ہوا تھا اس کے. تو وہاں تو ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اختیار سے فیصلہ سنا دیا اور یہ تھا کہ یہی نافذ ہوگا. لیکن وہ شخص مدتوں سفر کر کے مدینہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا
عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص جو گورنر تھے ان کو بھی بلایا، اور ان کے بیٹے کا یہ معاملہ تھا ان کو بھی بلایا، اور بلا کر کے پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلہ نافذ کیا۔ تو ایک فیصلہ جو وہاں ہو چکا تھا، چاہے گورنر نے کیا ہو چاہے وہاں کے خلیفہ نے کیا ہو، اس کے خلاف عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں اپیل دائر کی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سنا اور ایک نیا فیصلہ دیا۔ تو یہ نظیر تو ہے۔ چلیے ایک حدیث ہے یا روایت اس کو زیادہ بولا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی اور مسلم کا ایک فیصلہ ہوا جہاں پر یہودی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ ہاں ہاں، تو وہاں سے جب وہ نکلے تو مسلم کو لگا کہ یہاں پر جو ہے فیصلہ یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کی ہے، اور مطلب وہاں جا کے فیصلہ مجھے کرنا چاہیے۔ وہ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہودی کے حق میں ہے، یہ غلط ہوا، میرے حق میں ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اندر جا کر تلوار لائے اور تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح کا حدیث؟ کیونکہ یہ عام طور سے بہت سارے اللہ کے نبی سب کے فیصلے کو انہوں نے غلط تصور کیا، اور یہاں جا کے انہوں نے یہاں امید رکھا کہ یہاں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ سے آیا وہ چیز جو ہے کہ یہ صحیح ہے کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں پوری بات سامنے آئے تو سمجھ میں آئے گا۔ پوری بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینے میں جتنے قبائل تھے یا جتنے گروہ تھے ان سب کا ایک مشترکہ وفاق بنا تھا، ہے نا، اور ان کے درمیان کچھ اصولی باتیں کامن منیمم پروگرام کے تحت طے ہوئی تھی، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ آپس کے جتنے معاملات ہوں گے اگر اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا فیصلہ فائنل کون کرے گا؟ محمد کریں گے، باقی سب اپنا اپنا کریں، لیکن اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوگا اور معاملہ یہاں پہنچے گا تو وفاق کے اصل ذمہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ماننا ہوگا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ بات تو کوئی نہیں بتاتا۔ اب وہاں جو آپ کے سامنے مقدمہ پہنچا تو گویا آپ نے بحیثیت وفاق کے ذمہ دار کے فیصلہ سنایا تھا، جو ہائی اتھارٹی ہو گئی۔ جو مسئلہ تھا وہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان تھا۔ اگر صرف یہودی کا ہوتا تو یہودی گروپ اپنا طے کر لیتے، صرف مسلمان کا ہوتا مسلمان گروپ طے کر لیتے، لیکن اب یہ دو الگ الگ گروپ تھے تو اس لیے وہاں بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن اس امید میں کہ محمد جو ہے زیادہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، یہودی بھی تیار ہوا کہ حضور کے پاس مسئلہ لے جائیں، اور مسلمان بھی تیار ہوا کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم مسلمان ہیں، حضور کے پاس جائے گا تو بحیثیت مسلمان میری رعایت کی جائے گی، اس لیے دونوں وہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر کے آئے۔ اب آپ نے جب سارا مسئلہ سنا تو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ مسلمان کی غلطی ہے، یہودی حق پر ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو یہودی تو خوش، لیکن مسلمان کو لگا کہ ارے میں مسلمان تھا، میری رعایت نہیں کی گئی۔ اب حضور کی یہاں رعایت نہیں کی گئی ہے، یہاں گویا مسلمان والی حمیت جاگی نہیں۔ حمیت کے سلسلے میں عمر بہت آگے ہیں، ایمانی حمیت، مسلمانی حمیت، امت مسلمہ کا درد، وہ بہت آگے ہیں۔ کیوں نہ ان کے سامنے مسئلہ رکھ کے دیکھا جائے، اگر وہ چاہ جائیں گے تو حضور کے یہاں بھی ان کی رسائی ہے، وہ ہمارے مسئلے کو کیا کر دیں گے؟
صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر کے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو وہ گئے مسلمان عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اور اس میں آپ کی رائے چاہیے۔ جب یہودی کو معلوم ہوا تو یہودی بھی پہنچ گیا کہ ایک طرف کی بات سن کے کوئی رائے بنائیں گے وہ تو غلط ہو جائے گا، میری بات بھی سنیں۔ اب اس نے بھی پہنچ کر کے اپنی بات سنائی اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے جو اس نے رکھا ہے صرف پہلے پہل آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہم لوگ حضور کے پاس لے کے گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ مسلمان جو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے گیا تھا اس کی وجہ ایک تو یہ تھی حمیت جگا کر کے اپنے حق میں لیں، اور دوسری یہ بھی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضور کا یہ اعلان تھا کہ اگر میں نہ ملوں کبھی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو میرے غائب آنے میں تم لوگ عمر سے رجوع کرنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کوئی تعجب نہیں تھا کہ یہ مسئلہ لے کر کے آئے ہیں، حضور سے نہیں ملاقات ہوئی ہوگی اس لیے لے کے آ گئے ہیں۔ لیکن جب یہودی نے بتایا کہ ہم تو حضور کے پاس لے کے گئے تھے، حضور نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماتھا ٹھنکا کہ یہی گڑبڑ ہے۔ گئے اندر سے تلوار لے کر کے آئے اور اس کی گردن مار دی۔ ٹھیک، اب گردن مار دی تو جس مسلمان کی گردن ماری تھی اس کے گھر کے لوگ کھڑے ہو گئے، عمر نے کیوں گردن ماری؟ ہم کو خوبہ چاہیے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ گردن ماریں کسی کی؟ جب یہ سوال کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس پھر مقدمہ پہنچا، یہ بھی ہے روایات میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقتول کے گھر والوں نے رو گا کر کے اپنی اپیل پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ عمر نے کیوں یہ قدم اٹھایا ہے، کہ ہائی اتھارٹی سے لو اتھارٹی کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ حضور نے کہا اس کا خون حلال تھا اور یہ رائے گاہ ہے، عربی میں لفظ آتا ہے حدر۔ کیا لفظ آتا ہے؟ دمہ حدر، یعنی اس کا خون رائے گا، اس کے بدلے کچھ دیا ہوا نہیں جائے گا، کوئی خوبا ہوا نہیں ملے گا۔ عمر نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ اصلاً وقت کے حکمراں کے فیصلے کے خلاف بغاوت ہے اور اس کی سزا اپنی جگہ یہ درست ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا سب خاموش ہو گئے۔ پورا واقعہ یہ، تو اس میں تھا کیا؟ اپر کورٹ سے لوور کورٹ میں آ رہے ہیں، جو اصولی طور پہ غلط ہے۔ لوور کورٹ سے اپر کورٹ میں جانا غلط نہیں ہے، اور مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پورا واقعہ اگر اس طرح سے آپ سنیں اور سمجھیں تو پھر خوب سمجھ میں آئے گا کہ عمر رضی اللہ عنہ قدم صحیح تھا یا نہیں تھا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن یہ پوری بات حدیث کے اندر ہے جو میں نے بتایا ہے۔ لوگ صرف اتنا سا بتاتے ہیں کہ مار دیا گیا۔ یہ کہاں ملے گی جو پورا واقعہ بتائے؟ ہاں، یہ پورا واقعہ مسند احمد میں ملے گا اور مستدرک حاکم میں ملے گا، سند بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور شارٹ کٹ میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں پورا واقعہ تو اخوان المسلمین کے جو دوسرے امیر تھے حسن الحزیبی ہے نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے داعی کا حقیقی منصب، اس میں یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے A to Z، جہاں جہاں بھی جتنی تفصیل ہے، اور پھر اس پہ کیا ہے۔ ہاں، وہ جج تھے مصر کے، وہ جج تھے، بعد میں اخوان المسلمین میں آ گئے تھے، بالکل قانونی اسٹائل میں، اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ جیسے عدالتوں میں لکھا جاتا ہے نا، یہ مسئلہ ہے، اس کی یہ ٹرک ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے۔
عمر رضی اللہ عنہ کے کردار میں یہ چیز کہاں غلط بیٹھ رہی ہے بتائیے نا؟ ہمیشہ تو اجازت مانگی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جو بھی بہت سے لوگ ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں ہاں ہاں سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہاں ہاں تو ہمیشہ وہ اجازت مانگے، اجازت دی کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں جہاں بھی اجازت مانگی ہے قانونی فیصلے کے بعد سامنے ویسا سامنے ٹھیک ہے، جو فیصلہ قانونی کا معاملہ ہے یا ہاں سب میں، لیکن جو ہائی اتھارٹی ہے اس کا ڈیسیزن نہیں کوئی آیا تھا، جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اور یہاں ہائی اتھارٹی کا ڈیسیزن موجود تھا۔ ڈیسیزن نہ آنے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی لیکن ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب جب اجازت مانگی ہے وہاں کوئی ڈیسیزن نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ غلط سمجھ رہے تھے اس لیے اجازت مانگ رہے تھے، اللہ کے رسول کا کوئی ڈیسیزن نہیں تھا۔ فار ایگزامپل عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں مانگی اجازت ہے نا، لیکن عبداللہ بن ابی کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ کیا کہا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مروا ڈالتا ہے۔ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اگر آپ نے اجازت دے دی ہوتی یا فیصلہ سنا دیا ہوتا کہ جتنے منافقین ہیں ان کی گردن ماری جاتی ہے، عمر سے پہلے کوئی اور نہیں مار پاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے، ہے نا، وہ تو صرف ایک شخص حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا، وہ جانتے تھے۔ تو حذیفہ بن یمان کو بھی رازداری کی شکل میں بتایا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرق دونوں کیس میں یہ ہے کہ یہاں تو ہائی اتھارٹی کا ڈیسیزن موجود ہے، اس کے بعد کوئی اگر مخالفت کر رہا ہے وہ گویا بغاوت کی طرف آمادہ ہے، اور بغاوت کی سزا گردن زدنی ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گردن اڑا دی۔ اور جو دوسرے کیسز ہیں جہاں انہوں نے اجازت مانگی اور حضور نے نہیں دی، بظاہر کیس دیکھنے میں سنگین ہو سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی ڈیسیزن نہیں تھا، تو جب تک کیس چاہے کتنا بھی سنگین ہو ڈیسیزن نہ آئے تو کوئی سزا نافذ نہیں ہو سکتی یا کوئی اقدام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ان مواقع پہ کوئی اقدام نہیں کیا۔ جی دجال کو بھی قتل کرنے کی اجازت مانگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جی دجال کو نہیں، دجال سے مشابہ ایک شخص تھا، ہے نا، اور یہ تھا کہ اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوں گے، اس کی اجازت مانگی تھی لیکن اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ جب نہیں دی تو فیصلہ نہیں ہوا، وہ رہا اپنا۔ میں نے کیا کہا، فیصلے کے بعد ایک چیز درست ہو جاتی ہے، فیصلے سے پہلے درست نہیں رہتی۔ دونوں کیس میں فرق صرف اتنا ہے۔ تو اب یہیں ہم لوگ آج ختم کرتے ہیں، اگلی مرتبہ ایک مرتبہ بتا دیجیے جو بین ہما اور بین ہما کا آپ بتا رہے تھے، ہاں ہاں اس کا ایک مرتبہ دیکھیے، بینا مانے ہوتا ہے درمیان، بٹوین جس کو کہتے ہیں، اور بین مانے صرف ایک معنی ہوتا ہے ریلیشن، تعلق، ریلیشن، تعلق۔ تو یہاں جو بین ہما ہے ان دونوں کے تعلق کے پھٹنے کا اندیشہ ہو، ان دونوں کے درمیان دشمنی ہو، نہیں، یہ شقاقن ہوتا تب وہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ مضاف ہے، اس کے بعد بین کو مضاف الیہ بننا ہے، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، اس لیے بین پر زیر چاہیے، جیسے نیچے آیا، جیسے نیچے آیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اوپر بین ہما ہے، ہاں نیچے جو آیا بین ہما، وہاں بینہما ہے، وہاں ان دونوں کے بیچ کی بات ہے، درمیان کی بات ہے، بٹوین کی بات ہے۔ تو بینا کے معنی درمیان، بٹوین ہوتا ہے، اور بینے جو آیا ہے بظاہر شکل ملتی جلتی ہے لیکن اس کے معنی ہے ریلیشن، تعلق، اس معنی میں آیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ